يجب أن يتوافر على كل من يعمل في المؤسسات المالية الإسلامية، إذ الإخلاص في العمل لوجه الله سبحانه وتعالى هو المحفز لبذل المزيد واستخراج مكنونات الطاقة البشرية إلى أقصاها وتفجير ينابيع القوة المحبوسة في النفس الإنسانية. ويتمثل ذلك بالإيمان بأن العمل الذي نقوم به في مؤسساتنا سواء كانت بنوكا أو كانت شركات للتكافل ومن العمل الصالح الذي يقدمه الإنسان بين يديه عند الله سبحانه وتعالى، فهو يتفانى في تحسينه وتزويقه وتجميل صورته وبلوغ درجة الإحسان فيه، كما جاء في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن العمل يجب أن يكون لله جل وعلا، وأن يكون كله لله سبحانه وتعالى، ليس لمخلوق فيه حظ ولا نصيب. وهذا العمل هو العمل الذي يوصلنا إلى العزة التي نبتغيها. قال الله تعالى: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وهذا يحثنا على التميز من خلال استلهام ممارساتنا وأحكامنا من رحم الشريعة، لا مما تم صنعه غربيا كان أم شرقيا. فالعزة تكون بما شرعه الله سبحانه وتعالى لا بما شرعه الغير. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وهذا ظاهر في تحول العرب بعدما كانوا أمة ذليلة فأصبحت بعد ذلك أمة عزيزة بالإسلام. إن العمل لله هو الذي يوحد الجهود بين جميع المسلمين، وفي الوحدة تحقيق للعزة التي نطلبها. الأمر الثالث أننا إذا أردنا حقيقة أن نتطور وأن نتقدم في أعمالنا وأن نحوز سبق القصب في الريادة في الاقتصاد، فيجب أن نعترف بموضع أقدامنا، يجب أن نقر بالحقيقة التي وصلنا إليها، فيجب أن نقيم أنفسنا دائما وبالاستمرار لنرى النسبة التي استطعنا أن نحققها في التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. يجب أن لا نلعب على أنفسنا وأن لا نكذب عليها، فنقول نحن الآن بخير والحمد لله نحن متوافقون مع الضوابط الشرعية 100%، فإن مثل هذا الأمر سوف يؤخرنا عن التقدم والتطور. फरमाया कि चंद बातें ऐसी हैं जो हर जगह ही हर मुसलमान को काम देती हैं और इंशाअल्लाह आपको अपने काम में भी बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगी। सबसे पहली चीज़ तो इखलास है कि हम अपने काम के अंदर मुखलिस हों और दियानतदार हों। और जब आदमी इखलास के साथ काम करता है, अपने काम के साथ मुखलिस होता है, तो वो अपनी भरपूर कोशिश करता है और अपनी छुपी हुई सलाहियत और क़ुव्वत को बरूए कार लेकर आता है और उसके ज़रिए से अपने काम के अंदर तरक्की करता है। इसी तरीके से वो इस इखलास की वजह से अपने काम को एक नेक अमल बना लेता है, और ये नेक अमल वही नेक अमल है जिसके बारे में हमसे ये मुतालबा है शरीयत में कि हम उसको बेहतर से बेहतर करें और एहसान का दर्जा हासिल करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक आमाल के बारे में ये फरमाया कि ऐसे करो जैसे कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा हो। तो इखलास का तकाजा ये है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, अगर वो अपनी जॉब और अपने काम से मुताल्लिक़ भी है,
تو اس کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں اور اس کے اندر بھی احسان کا درجہ حاصل کریں اور اس کی کوشش کریں. دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ اس کی کوشش کریں کہ ہمارا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو، کہ ایک طرف یہ ہمارا روزگار بھی ہے اور دوسری طرف یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو. اور اگر ہم ایسا عمل کر پائیں گے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہمیں وہی عزت ملے گی جس عزت کی ہم تلاش میں ہیں. اسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ شریعت کے احکام پر عمل کرنے سے ہی عزت حاصل ہوتی ہے اور ہر قسم کی عزت و ذلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ فرمایا کہ ہم تو گری پڑی قوم تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت عطا فرمائی شریعت کے ذریعے سے. اشارہ تھا ان کا کہ عرب کی کیا حالت تھی پہلے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں شریعت عطا فرمائی تو ہم جو ہے وہ عزت کے کس مقام پر پہنچ گئے. تو عزت جو ہے وہ شریعت ہی کے اندر ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے جب بندہ عمل کرتا ہے اور اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے جوڑ پیدا ہوتا ہے، توڑ نہیں ہوتا. ایک دوسرے سے جوڑ اسی وقت ہو سکتا ہے، اتحاد اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. اگر کام اس لیے ہے کہ میں دوسرے سے اپنے آپ کو آگے کروں اور دوسرے سے میں اپنے آپ کو بلند کروں تو پھر انسان جو ہے وہ اتحاد کی طرف نہیں آتا بلکہ اس کے اندر نا اتفاقی ہوتی ہے. اور ایک بات یہ بھی فرمائی کہ ہماری بھرپور کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے کام کو بہتر سے بہتر کی طرف لے کر جائیں اور اسی کے اندر یہ بھی کہ احکام شریعت کی پابندی ہم زیادہ سے زیادہ کریں اور اس میں جو کمی کوتاہی ہے اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں. اور سب سے زیادہ اہم چیز اس کے اندر صدق قول ہے کہ سچی بات کہیں اور جو بات بھی کریں جو کام بھی کریں وہ سچائی کے ساتھ کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم کہہ تو کچھ اور رہے ہیں اور کر کچھ اور رہے ہیں. یہ بہت ہی بری بات ہوگی اور اس کی وجہ سے بجائے ترقی ہونے کے تنزلی ہو جائے گی.